ایک اسرائیلی ایجنٹ ایک عرب ملک کا صدر بنا۔ وہ کون تھا اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچا؟ اسرائیل میں وہاں کی انٹیلیجنس نے اسے کامیابی کیسے دلائی اور اس کی جیت کا جشن کیسے منایا؟ آپ کو یہ ضرور جاننا چاہیے کہ موساد کا ایک پروڈکٹ ایک عرب ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے سب سے اونچے مقام پر پہنچ کیسے گیا تھا۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آپ کا چینل عرب دیس ایک اور تجربے کا حصہ بن چکا ہے جس میں وہ پلے لسٹ کی شکل میں موجود ہوگا۔ کوشش یہ ہے کہ اس چینل کو بہتر بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ چینل اب ریڈیو دیس کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہوگا۔ عرب دیس کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ کیا آپ کو بشیر جمائل کا نام یاد ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ موساد کے لیے کام کرتا تھا اور یہ بھی کہ وہ کس عرب ملک کا صدر بنا؟ بتایا جاتا ہے کہ موساد نے لبنان کے صدارتی الیکشن میں بشیر جمائل کی کامیابی پر ایک بڑی پارٹی کی تھی اور جشن منایا تھا۔ اسرائیل کی یہ بدنام زمانہ ایجنسی یہ جشن کیوں نہ مناتی؟ بشیر جمائل کی لبنان کے الیکشن میں جیت ایسی تھی جیسے موساد کی لبنان پر حکومت ہو گئی تھی۔ یہ کسی عرب ملک میں پہلی بار ہوا تھا کہ موساد کا ایک شخص کسی عرب ملک کی ٹاپ لیڈرشپ میں پہنچ گیا تھا۔ ایریل شارون جب اسرائیل کا سیکیورٹی منسٹر تھا، اس نے لبنان میں 1981 میں پہلی بار بشیر جمائل سے ملاقات کی تھی۔ شارون موساد کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ لبنان آئے تھے۔ انہوں نے لبنان کے البستان ریستوراں میں بشیر جمائل کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد سے شارون نے بشیر جمائل سے لبنان اور اسرائیل میں بار بار ملاقاتیں کی تھی۔ شارون بشیر جمائل کو بیٹا کہہ کر پکارتے اور اسرائیلی فوج کے کمانڈر ان چیف انہیں بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ موساد کے ایک لیڈر نے ایک عربی اخبار کو بتایا تھا کہ بشیر جمائل کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا اور ہمیشہ صحیح بات بولتا تھا، اور ہم اسرائیلی اس سے اور خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتے تھے۔ بشیر جمائل کی جیت کے بعد 7 اسرائیلی مرکاوا ٹینک باقاعدہ ایسٹرن بیروت سے وہاں کے پریزیڈنشل پیلس بابدا پیلس کے لیے روانہ ہوئے۔ مرکاوا یعنی وہی ٹینک جو اسرائیل آج غزہ میں بربریت کے لیے استعمال کر رہا ہے اور فلسطینی مجاہدین جنہیں تباہ بھی کر رہے ہیں۔ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بہرحال بات لبنان کی اور وہاں کے صدر بشیر جمائل کی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی مرکاوا ٹینکوں پر بیروت کے صدارتی محل کی طرف روانہ ہوئے اور ان پر بشیر جمائل کے فوٹو لگے ہوئے تھے، جو ایک فائٹر سے سفارتکار اور پھر سیاستداں بن گیا تھا۔ بشیر جمائل 1982 میں لبنان کا صدارتی الیکشن جیت گیا۔ اس کے زمانے میں لبنان اور اسرائیل بہت قریب آ گئے تھے، لیکن اس کے شام یعنی سیریا کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، اور الزام یہ ہے کہ جلد ہی سیریا نے ہی اس کا قتل کرا دیا۔ 1947 میں پیدا ہونے والا بشیر جمائل لبنان کی ایک پارٹی الکتائب کے بانی اور صدر بیر جمیل کا بیٹا تھا۔ بشیر بھی اس پارٹی میں شامل ہو گیا۔ اس نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں حصہ لیا۔ اسے 1970 میں فلسطین کی آزادی کے ایکٹیوسٹ نے اغوا کر لیا تھا، لیکن چند گھنٹوں کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ آگے کی سیاست پر اس واقعے کا بڑا اثر رہا۔ بشیر جمائل لبنان کے ایک دروز لیڈر کمال جنبلات کے ساتھ ہو گیا تھا اور دونوں نے مل کر لبنان میں سیرین فوج کے اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بعد میں وہ الگ الگ سیاسی عہدوں پر رہے۔ 23 اگست 1982 میں بشیر جمائل لبنان کا صدر منتخب ہو گیا، لیکن صدارتی عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی 14 ستمبر کو ہی اشرفیہ میں ایک دھماکے میں وہ اور اس کے ساتھیوں کی موت ہو گئی۔ اس کے 2 دن کے بعد ہی لبنان کی افواج نے ایلی حویقہ کی کمانڈ میں صبرا اور شتیلا کیمپ پر حملہ کر کے اسرائیلی فوج کی مدد سے 3500 فلسطینیوں کا قتل کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے پہلے سے ہی ان دونوں فلسطینی کیمپوں کو گھیر رکھا تھا۔ اس کے بعد سے ہی لبنان میں اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک آزادی تیز ہوئی اور آرمڈ ریزسٹنس نے زور پکڑا
اور اسی پس منظر میں دوسری تنظیموں کی طرح حزب اللہ بھی وجود میں آئی۔ اسرائیل کے فارمر چیف نہک نافوت نے بشیر جمائل کے قتل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کا قتل سیریا یعنی شام نے کرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 1982 میں فلسطینی تنظیم آزادی یعنی PLO کا صفایا کرنے کے لیے اسرائیل کو لبنان میں گھس کر کارروائی کرنے کی اجازت دی تھی۔ بشیر جمائل حزب الکتائب کے ملٹری ونگ کا کمانڈر تھا جو لبنان کی خلا جنگی کے دوران PLO اور دوسری تنظیموں سے لڑتی رہی تھی۔ اس کی ملٹری نے کرنتیان اور تل زعتر کے قتل عام میں حصہ لیا تھا، جس میں سینکڑوں لبنانیوں اور فلسطینیوں کا قتل کیا گیا تھا۔ انہوں نے سیریا کی فوج کے خلاف بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ بشیر جمائل کو لبنان میں سب سے زیادہ متنازع اور کنٹروورشل لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، 23 اگست 1982 میں بشیر جمائل لبنان کا صدر منتخب ہو گیا، لیکن صدارتی عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی 14 ستمبر کو ہی جب وہ اپنے ٹھکانے اشرفیہ میں اپنے ساتھیوں سے خطاب کر رہا تھا، شام 4:10 پر ایک بم پھٹا اور اس دھماکے میں وہ اور اس کے 26 ساتھیوں کی موت ہو گئی۔ بشیر جمائل کی لاش کی پہچان اس کے چہرے سے نہیں ہو سکی۔ اسے صرف اس کی شادی کی انگوٹھی اور اس خط سے ہو سکی تھی جو اس کی لاش سے برآمد ہوئے تھے۔ اس کے قتل کا الزام ایک سیریا نواز میرونائٹ عیسائی لیڈر حبیب شرطونی پر لگا اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس عمارت میں دھماکے میں بشیر جمائل کی موت ہوئی تھی، وہی عمارت کے ایک فلیٹ میں حبیب شرطونی کی بہن رہتی تھی، اور شرطونی نے خود اپنی بہن کے فلیٹ میں بم رکھا تھا جو دوسرے دن پھٹا، اور اس کے دھماکے میں بشیر جمائل کی موت ہو گئی۔ لیکن دھماکے سے قبل حبیب شرطونی نے اپنی بہن سے رابطہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے فلیٹ سے باہر آ جائے۔ اس دھماکے کے لیے ریموٹ کا استعمال کیا گیا تھا۔ حبیب شرطونی نے اپنے اقرار نامے میں کہا تھا کہ یہ لبنانی عوام کے حکم کی تعمیل تھی، کیونکہ بشیر جمائل نے لبنان کو اسرائیل کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ حبیب شرطونی کو جیل ہوئی جب 8 سال بعد سیریائی افواج کا لبنان پر قبضہ ہوا تو اس نے اکتوبر 1990 میں انہیں جیل سے چھڑا لیا۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی ایسے ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔